السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الم نشرح کی 7 اور 8 آیا مبارکہ کو دیکھیں گے۔ اکٹھے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 7۔ فَإِذَا، پس جب، فَرَغْتَ، تم فارغ ہو جاؤ، فَانصَبْ، تو محنت کرو یا کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ پھر آگے آ رہی ہے آیا نمبر 8۔ وَإِلَىٰ، اور طرف، ربی کا، اپنے رب کے، فارغب، راغب ہو جاؤ اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ سب سے پہلے ہم میننگ دیکھتے ہیں فانصب کا۔ نصب سے ہے، نون صاد با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نصب کرنا جس کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا، زور سے مضبوطی کے ساتھ گاڑ دینا۔ اس کا مطلب محنت اور مشقت بھی آتا ہے، ایسی محنت اور ایسی مشقت جو انسان کو تھکا دے۔ یعنی یہاں پر اس آیا مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت اور ذکر الہی اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ مشقت اور تھکان ہونے لگے۔ صرف نفس کی راحت اور خوشی پر اس کا مدار نہ رہے، یعنی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، جتنا چاہ رہی ہے اتنا ہی آپ عبادت کریں، اور جہاں پہ آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی وہاں پہ آپ ہٹ کے۔ یہاں پر یہ ہے کہ طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت اور ذکر الہی کی مشقت کو جاری رکھنا، اور اس میں استقامت اختیار کرنا۔ تو نصب مطلب مضبوط کھڑے ہونا، پورے عزم اور ارادے سے کھڑے ہونا، اور مطلب یہ ہے یہاں پر کہ صرف کھڑے نہیں ہونا بلکہ پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، ارادے کی پختگی اس میں شامل ہے، ڈٹ کر کھڑے ہونا۔ اور عبادت کے لیے کیونکہ کھڑے ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ فارغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مشاغل سے فارغ ہونا، خواہ وہ دعوت اور تبلیغ کے مشاغل ہوں، یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل ہوں، یا اپنے گھر بار اور دینوی کاموں کے مشاغل ہوں۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت اور مشقت میں صرف کرو، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر معارف القرآن میں لکھا گیا ہے کہ جب آپ ایک محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہو جائیں تو دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائیے، وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا اور استغفار میں لگ جائیں۔ ایک محنت آپ کی دعوت حق کی محنت، اس سے فراغت ہو تو پھر دوسری محنت کے لیے تیاری کریں، اور وہ کیا کہ نماز اور ذکر اللہ۔
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ اور خلق خدا کو راستہ دکھانا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی عبادت تھی، مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح کریں، اس کی تدبیر کریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بالواسطہ عبادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قناعت نہ کریں، بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ جو پہلا کام ہے نا، ایک مومن کو اس سے تو فرصت مل سکتی ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام، لیکن جو توجہ الی اللہ ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فراغت مومن کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تو اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی، تلاوت قرآن، قیام و رکوع و سجود کی محنت کریں اور اپنی تمام توجہ، رغبت اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف رکھیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ مزمل کے شروع میں بھی کہی گئی ہے۔ سورہ مزمل آیہ نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یقیناً دن میں تجھے بہت لمبی مصروفیت ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اب متوجہ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کیوں کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اسکالرز نے لکھا کہ جب انسان یکسو ہو کر ایک اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے نا، تو پھر مشکلات کے دوران اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس پر توکل انسان کو ایسا حوصلہ اور ہمت عطا کرتا ہے جس سے وہ مصائب کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو رہی بات مشکلات کی، اگر آپ یکسو ہو کر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد، اسی پر توکل کرتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے مختلف اسکالرز نے یہ بات بھی کی کہ تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی لیسن ہے اس میں کہ ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تو تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دوسرا سب کاموں میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی عبادت ریکوائر کی ہے، تو اب ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی روٹین میں جتنے بھی کام ہیں ان کو مینیج اس طرح سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اوقات کو مخصوص کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کر سکیں، اور اپنے تمام معاملات میں ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہو، ہم اسی سے تمام حاجتیں طلب کریں، اسی پر توکل کریں، اسی پر اعتماد رکھیں۔ اور پھر یہ کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ٹائم کو بہت اچھے سے مینیج کر سکیں، کیونکہ اسکالرز نے لکھا کہ مومن جو ہے اس کی چھٹی بھی چھٹی نہیں ہوتی، وہ اپنے ٹائم کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتا ہے کہ ایک کام کے بعد اگلا کام پہلے سے پلان کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بامقصد گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور وقت کی قدر و قیمت کا اس کو بہت اچھے سے احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تو مومن کو لطف آتا ہے کام کرنے میں، آرام کرنے میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس اصول کو لانے کی ضرورت ہے کہ زندگی ہمیں جو ملی ہے وہ مشقت کے لیے ہے، محنت کے لیے ہے، اور زندگی میں کام ہی کام ہے، اور آرام کرنے کی جو جگہ ہے وہ صرف جنت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی توفیق دیں،
جہاں پر ہم اپنے دنیا کے کاموں کے ساتھ عبادت کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بھی وقت کو بہترین طور پر نکال سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل اعتماد اور یقین، توکل عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔